یہ ایک تو عام پاکستان میں بھی شادی کے موقع پر ون ڈش کی اجازت آ گئی ہے، یہ مائدہ والے اسرائیلیوں نے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں خداوند تعالیٰ سے کھانا مانگا، وہ کمایا کہ بس ایک کھانا آئے گا اور وہ تم سب مل کر کھاؤ، فرق نہ کرو بڑے چھوٹے کمزور غریب کا۔ اور ایک مائدہ کے بعد ایک دسترخوان ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں مأدبہ۔ مأدبہ پر الوان متعدد ہوتے ہیں، چٹنی، مربع، بریانی، پلاؤ، سادے چاول، گھی میں تلے ہوئے چاول، مٹر چاول، مٹن چاول، اور چوارے ملے ہوئے، چنا ملا ہوا، گوشت کی 18 قسمیں، مرغے کی 32 قسمیں، مچھلی 14-15 قسم کے سوائے جھینگے بے ایمان کی۔ یہ مأدبہ ہے، مأدبہ۔ ویسے عرب مہمان نواز قوم ہے، بچہ پیدا ہو جاتا تھا وہ مبارک ہو، مبارک ہو سی، مبارک ہو سی، تو اس وقت کھانا پکتا تھا، اس کو کہتے ہیں خرس۔ بیٹا اللہ نے دے دیا پتھر دیسی، اور وہ لوگ آئے سارے گھر پہ جمع ہو گئے، پختونوں کے یہاں فائرنگ کرتے ہیں اور مٹھائیاں لاتے ہیں۔ پنجاب میں رواج ہے، سہرے بنتے ہیں، سہرے۔ ہر قوم کا مختلف دستور ہے۔ اور سونا نہیں، سیکھ ایسے ہی سویا ہوا ہے، تیرا روزہ ہے، یہ سارے روزہ خور بیٹھے ہوئے، بیٹا ہو جائے گا میرے تو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ ایسا اور ہمارے یہاں ایک خان نے ایک دوسرے آدمی کو کہا، تو ایمان سے کہے تیرے بیٹا ہونے میں اور بلی کے ہونے میں کیا فرق ہے؟ استاخذ النشی اور کشول النشی سے فرش نہ بنے، یہ شعر ہے۔ کئی ایمان سے کہو تیرے ہاں بھی بچے کی ولادت ہوئی اور بلی کیا فرق ہے دونوں میں؟ ایک جیسے۔ انسانوں کی خوشی ہوتی ہے، شادمانی ہوتی ہے، خدا کی نعمتوں کا شکر ہوتا ہے، یہ مطلب تو ہوگا۔ یہ پیشوم بچی شوی استاد خزن زوی شوی دوڑوں کے سفر ادارہ تو ہوا دوڑے یوشان پارا۔ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو عقیقہ کیا جاتا ہے۔ جب بچے کے ختنے ہو جاتے ہیں اس وقت کھانا پکتا ہے، اس کو عزیرہ کہتے ہیں، عزیرہ۔ کھانا تو پکتا ہے، دعوت ہے یا نہیں مسئلۃ خلافیہ۔ دیوبندیوں کا مشہور مذہب یہ ہے کہ ختنے کی دعوت میں تشہیر نہ ہو، تشہیر نہ ہو، لیکن ہندوستان میں رواج رہا ہے۔ ارواح ثلاثہ میں مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ تھانہ بون کے قریب میں کسی کے بیٹے کا ختنہ تھا، دارالعلوم دیوبند سے شیخ الہند مولانا محمود الحسن، سہارنپور سے مولانا خلیل احمد، اکابر سب آئے تھے۔ پہلے مولانا اشرف علی سے ملے، مولانا نے فرمایا کہ میں تو اس کا رد کر چکا ہوں اصلاح الرسوم میں۔ انہوں نے کہا ہم وعدہ کر چکے ہیں، وہ چلے گئے اور یہ نہیں گئے۔ ہر گلے را رنگ بوئی دیگر۔ اور ابن عدی جرجانی کے الکامل میں ہے کہ حضرت عمر نے ایک شخص کو ڈانٹا اور کہا بیٹا پیدا ہوا اطلاع نہیں ملی، ختنہ ہوا دعوت ہوئی اور ہمیں اطلاع نہیں ملی۔ پختنوں کے رواج دے پاس سنت ہمارے لوہے دھوم دھام گئی، لیکن راجح قول یہ ہے کہ دعوت نہ ہونا بہتر ہے۔ شکریہ کی دعوت ہو، کھانا پک جائے، جو موجود لوگ ہیں وہ کھا لیں، غریب مسکین فقراء محلے والوں میں تقسیم کر دیں کہ اللہ تعالیٰ بچے کو صحت دے۔ کبھی کبھی آدمی سفر پر ہوتا ہے، واپس آتا ہے تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، اس کو نقیہ کہتے ہیں، نقیہ۔ اور کبھی بیماری سے اٹھے
تو دوست احباب کہتے ہیں ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، آپ نے بڑا سخت پرہیز کیا ہے، اس کو کہتے ہیں تقیہ، اس کھانے کا نام ہے تقیہ، بیماری سے اٹھنے کے بعد دعوت۔ بہت قسم کے کھانے ہیں، ہمارے ملک میں بھی مختلف رواج ہے، ختم بخاری کا کھانا علیحدہ ہے، افتتاح اسباق کا علیحدہ ہے، بچے کے بسم اللہ کا علیحدہ ہے، عقیقے کا علیحدہ ہے، ولیمے کا علیحدہ ہے، ختم قرآن کا علیحدہ ہے، بعض جگہ سالگرہ کے کھانے کا رواج ہے۔ خوشی سمجھ کے کیا جا سکتا ہے، ثواب سمجھ کے نہیں۔ بعض طالب علم فاضل ہو جاتے ہیں، حفظ سے، تجوید سے، کتابوں سے ان کے ماں باپ اپنے دوست بزرگوں کی دعوت کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں امید ہے اربوں سے زیادہ ہوگی، اربوں سے زیادہ ہوگی۔ ایک خاتون نے کہا تھا کہ جب میرا بیٹا تحصیل تمام کر لے گا، یعنی دور حدیث کر کے تمام علوم سے فارغ ہو جائے گا، تو میں بھینس کٹاؤں گی اور سب لوگوں کو کھانا کھلاؤں گی۔ پشتوں میں بھینس کا گوشت زیادہ عزت سمجھا جاتا ہے۔ اب جب وہ لڑکا فاضل ہوا اور دعوت کا وقت آ گیا تو مسئلہ یہ پیش آیا کہ یہ تو نظر ہے، اور نظر میں سے غنی امیر خود کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جمہور تو کہتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، لیکن بدر الدین عینی نے عمدہ میں اور احمد رضا نے فتح رضویہ میں اس کا اثبات کیا ہے کہ یہ نظر شکر ہے، نظر شکر ہے، خود بھی کھائے اور امیر بھی کھائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو بالعقود، پورا کرو عہد و پیمان۔ عقود عقد، ایک وعد ہے، دوسرا عقد ہے، تیسرا عہد ہے، چوتھا میثاق ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کی گئی تمہارے لیے مویشیاں جانوروں میں سے، کچھ مویشیاں جیسے گائے، بھینس، بکری، بھیڑ، مرغی، اور جنگلی جانوروں میں سے ہرن، خرگوش، یہ حلال ہے۔ بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، مگر جو بھی پڑے جائیں گے تم پر وہ حلال نہیں ہے، غیر محل الصید، اور حلال نہ جانے شکار کو، وانتم حرم، اور تمہیں حرام ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، حلال نہ جاننا خدا کی حرمتوں کو، شعائر اللہ، دین کی عزت و عظمت کی چیزوں کی بے ادبی حلال مت جانو۔ ولا الشہر الحرام، اور نہ حرمت کے مہینے کی بےعزتی، ذیقات وغیرہ۔ ولا الہدی، اور نہ قربانی کا جانور۔ ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جو نیاز کعبہ ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، اور نہ ان لوگوں کی توہین کرو جو ارادہ کر چکے ہیں بیت اللہ شریف آنے کا۔ آمین قاصدین، ارادہ کر دے۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، وہ بھی ڈھونڈتے ہیں فضل رب کا اور خوشنودی۔ ابتدا میں سب کو آنے کی اجازت دی، سورۃ توبہ کی آیت، انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، منع کر دیے گئے۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب احرام سے نکلو پس شکار کرو۔ احرام میں شکار منع تھا، غیر محل الصید وانتم حرم۔